بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند ضروری گزارشات مکتب کے ذمہ داران، معلمین، مدرسین اور نگراں حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ امید ہے کہ ان پر دھیان دیا جائے گا، توجہ برتی جائے گی اور عرض اور معروض کرنے کا مقصد مکتب کی ترقی اور مکتب کے کام میں نکھار پیدا کرنا اور بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کرنا اور تعلیم و تربیت کی اصلاح و درستگی، یہ مقصد ہے۔ سب سے پہلی عرض تو یہ ہے کہ مکتب میں سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں، شب برات پر پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد چھٹیاں آ جاتی ہیں جو پورے رمضان چلتی ہیں، اور اسی طریقے سے عید کے بعد تک چھٹیاں چلتی ہیں، 15 شوال تک مدرسہ لگتا ہے۔ اس طرح سال میں بچوں کی 2 مہینے کی کم و بیش چھٹیاں ہوتی ہیں، جس سے بچوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ جب مکتب میں پڑھنے والے طلباء طالبات مقامی ہیں، محلے کے ہیں، اطراف کے ہیں، تو پھر اتنی لمبی تعطیلات کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے جو مدارس ہیں ان کا ایک نظام ہے، اگرچہ اس نظام میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ عربی اور فارسی کے طلباء کی چھٹی ہونی چاہیے اور حفظ اور ناظرہ کے طلباء کی چھٹی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لیکن جب مکتب میں پڑھنے والے تمام طلباء اطراف کے محلے کے ہیں تو وہاں سالانہ اتنی لمبی تعطیلات بالکل مناسب نہیں۔ اس سے بچوں کا بہت نقصان ہوتا ہے اور بچے کئی مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور بعض بچے تو سال 6 مہینہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ 2 مہینے کی لمبی چھٹیوں کے بعد جب بچے دوبارہ مکتب میں آتے ہیں تو اپنا آموختہ بھلا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت شدید اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمارے تمام مکاتب مسلسل چلنے چاہیے۔ رمضان میں تعلیم ہونی چاہیے، اور قرآن کریم کا اور رمضان کا خصوصی جوڑ بھی ہے، اور آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی یہی معلومات درج ہیں کہ وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم مکاتب میں زیادہ سے زیادہ 15 دن کی چھٹی کریں۔ 15 دن کی چھٹیاں کافی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کی چھٹیاں بالکل مناسب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سالانہ پروگرام مکتب میں ہوتا ہے اور اس میں طلباء طالبات اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو چیز بچوں نے سال بھر میں مکتب میں نہیں پڑھی، پروگرام میں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ لمبی لمبی تقاریر یاد کرا دی جاتی ہیں، یا کچھ ڈرامے پیش کر دیے جاتے ہیں، یا کچھ نعتیں اور نظمیں، اور جو ہم نے سال بھر میں قرآن کریم پڑھایا ہے، دینیات پڑھائی ہے، اس کا حصہ نہ کے برابر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو مکتب میں جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اور اہل محلے کو ہم مکتب کی کارکردگی دکھلائیں، اپنی تعلیم دکھلائیں کہ ہمارے یہاں سال بھر میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیسی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا، اور جو پیش کیا جاتا ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا۔ اس لیے سالانہ پروگرام میں
طلباء و طالبات کے پروگرام کی ترتیب اس طرح دینی چاہیے کہ چونکہ بنیادی چیز قرآن کریم کی تعلیم ہے، تو 50% سے زیادہ پروگرام قرآن کریم کی تلاوت کے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سنن و مستحبات، فرائض اور دینیات کے متعلق جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ پروگرام پیش کیا جائے۔ رہا مسئلہ تقاریر کا اور وعظ و نصیحت کا، اس میں مہمانان مکرم باقاعدہ مدعو کیے جاتے ہیں، علماء تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وعظ و نصیحت اور حوصلہ افزائی یہ مہمانوں کا کام ہونا چاہیے، اور طلباء و طالبات وہی پیش کریں جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پروگرام میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے غیر شرعی پروگرام پیش نہ کریں۔ آپ کو اس لفظ سے یقیناً تعجب ہو سکتا ہے کہ غیر شرعی کیوں استعمال کیا، لیکن جب آپ بنظر غائب دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے پروگرام غیر شرعی نظر آئیں گے۔ مثلاً بڑی طالبات جو بالغہ ہیں، ان کا مردوں کے سامنے اسٹیج پر آنا اور پروگرام پیش کرنا یقیناً شرعی حدود سے باہر ہے۔ اس لیے اس کا نظم یہ ہونا چاہیے کہ پروگرام میں جس حصے میں مستورات بیٹھی ہیں وہیں ان بڑی طالبات کا اسٹیج لگایا جائے، اور وہیں اندر وہ اپنا پروگرام پیش کر دیں، اس لیے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اس لیے بچیاں جو بڑی ہیں وہ اندر پروگرام پیش کریں، یہاں تو وہاں اسٹیج کا انتظام کیا جائے، یا کم از کم وہاں مائک کا نظم کیا جائے جو وہاں اندر سے وہ اپنا پروگرام پیش کر دیں۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ طالبہ کا پروگرام کا عنوان پردہ ہوتا ہے، اور بے پردگی کے ساتھ چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ سب کے سامنے مردوں کے درمیان تقریر کرائی جاتی ہے جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہر کے بڑے علماء اور مفتیان اکرام جو اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت فیصلہ لینے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہمارا فتویٰ اس کے خلاف ہے اور یہاں مہمان بنا کر بٹھا دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک جگہ جانا ہوا، وہاں انہوں نے اس طرح کا پروگرام پیش کرایا بچوں سے کہ بیچ میں ایک ڈبہ رکھ دیا گیا کارٹون، اور اس کو کعبہ کی شکل دے دی گئی، کعبہ کی شبیہ بنا دی گئی، اور مائک پر وہ مشہور نظم کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، وہ چلائی گئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، وہ اس ڈبہ اور کارٹون کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور جس شعر کا مفہوم رکوع کا تھا اس پر رکوع کیا، اور جس شعر کا مفہوم سجدے کا تھا اس پر سجدہ کیا۔ ہم ان کو مدرسے میں، مکتب میں لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے منع کرتے ہیں، اور اسٹیج پر پروگرام میں سب کے سامنے ان کو کارٹون اور ڈبے کو سجدہ کرایا جائے۔ یہ کہاں کا نظام اور کہاں کی تعلیم ہے؟ ٹوکا جائے تو پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ ہمیں سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا گیا، اور اب یہ ماحول بھی نہیں رہا کہ علی الاعلان نکیر کی جائے۔ اگر علی الاعلان نکیر کی جائے تو نکیر کرنے والا ہی مورد الزام ٹھہرتا ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ضرورت کیا ہے اس طرح کے پروگرام پیش کرنے کی؟ مکتب کا پروگرام ہے، کسی درگاہ کا پروگرام نہیں ہے۔ تعلیم ہم نے دی بچوں کو غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے کی، اور پھر اس کا اظہار سب کے سامنے یہ کرایا جائے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، اور اس کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بچوں کا پروگرام ہے۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں نقل کفر کفر نباشد۔ میں کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے، نقل کفر کفر نباشد،
لیکن نقل کفر تو باشد، ضرورت کیا ہے کفر کو نقل کرنے کی؟ اسی طریقے سے ہمارے مکاتب میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ مائک پر کوئی نظم چلا دی جاتی ہے اور بچیاں اور بچے اسٹیج پر اس نظم پر ایکٹنگ کرتے ہیں، ہاتھوں کو ادھر ادھر اٹھاتے ہیں، تھرکتے ہیں، جو بالکل ایک ڈانس کی شکل ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ تو چلائی گئی نظم میں میوزک بھی ہوتا ہے جو یقیناً شرعی حدود سے باہر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جن مکاتب میں تعلیم نہیں ہے وہ اس قسم کے پروگرام کے محتاج ہیں کہ مائک پر کچھ چلا دیا جائے، بچوں کو کچھ نہ کرنا پڑے، نہ ہلدی لگے نہ پٹکڑی، اور رنگ چوکھا آ جائے۔ اور عوام کو تو بیچاروں کو عادت ہوتی ہے اس طرح کے منظر دیکھنے کی، ان کو اچھا لگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کی واہواہی کی خاطر تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں، تربیت کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ ہمیں اس قسم کے پروگرام کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ مائک پر کچھ چلا دیا جائے، کیسٹ لگا دی جائے، پین ڈرائیو لگا دی جائے اور اس آواز پر بچے تھرکیں، ایکٹنگ کریں۔ یہ بالکل غیر مہذب ہے، مکتب کی تاریخ اور مکتب کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنی ہے کہ بہت سے مکاتب ایسے ہیں کہ وہاں لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، بچے عامیانہ لباس میں مکتب آ جاتے ہیں۔ اس پر بھی قدغن کی ضرورت ہے۔ بہت سے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدرسہ چل جائے گا، مکتب چل جائے گا، پھر کچھ سختی کر لیں گے۔ ہمارا عرض کرنا یہ ہے کہ بہت سخت قانون تو نہ ہو، لیکن ایسے بھی نہیں کہ کوئی قانون ہی نہ ہو۔ یقیناً سخت ضوابط کی امت متحمل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ضوابط بالکل نہ ہوں۔ اصول ضوابط ہونے چاہیے، ان میں کرتا پاجامہ ٹوپی مکتب میں لازم قرار دینی چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ترغیب دیں اور یہاں تک لائیں کہ بچے کلی دار کرتا پہنے جو علماء کے لباس ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی بات ہیں لیکن بات لمبی ہو جائیں گی، اس لیے وہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ مثلاً بچے باوضو آئیں، گھر والوں کو، سرپرست حضرات کو، ماں باپ کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ مکتب میں جب بچہ آئے تو باوضو آئے، ہاتھ پیروں کو گھر سے دھو کر آئے۔ بعض مرتبہ بالکل ایسے ہی بچے آ جاتے ہیں جو مسجد میں غلاظت اور گندگی پھیلاتے ہیں، اس لیے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جائے کہ بچوں کو باوضو کر کے ہاتھ منہ دھلا کر بھیجا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ وضع قطع پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ بالکل عامیانہ وضع قطع اور واہیات قسم کے لوگوں کی وضع قطع بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انگریزی بالوں پر پابندی لگانی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ سر پر انگریزی بال نہ ہوں۔ بعض مکاتب میں تو داڑھی تک سے بھی درگزر کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچے بڑے بھی ہیں تو ان کو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی مکتب میں جب تک پڑھو گے جب تک تو آپ کو داڑھی رکھنی ہوگی۔ اس طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ کبھی کبھی مکتب میں استاذ کی غیر حاضری ہوتی ہے۔ اصل تو غیر حاضری کا مطلب ہی کیا جز وقتی مکتب ہوتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کا، لیکن پھر بھی بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ استاذ غیر حاضر ہوتا ہے تو اس وقت کے لیے کوئی نظم ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو دوسرے درجات میں تقسیم کر دیا جائے، یا کوئی بڑا طالب علم ان کے درمیان بٹھا دیا جائے جو ان کو کلمہ نماز وغیرہ کہلوا دے، یا کم از کم مکتب کے کسی صفائی ستھرائی کے کام میں ان کو لگا دیا جائے تاکہ وہ خالی بیٹھ کر نہ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ زیادہ تر بچے وہ ہیں جو مکتب پڑھتے ہیں لیکن مکتب میں پڑھنے آتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنے کی بہت بڑی وجہ ان کے گھر والے ہوتے ہیں کہ گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے طلبہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس طرف بھی توجہ دلانی چاہیے کہ مکتب میں وہ بچہ پڑھے جو 5 وقت کی نماز پڑھے۔
ایک بہت اہم بات جو خاص طور پر مدرسہ کے داخلی نظام کے جو نگران ہیں، معلمین حضرات، ذمہ داران، ان کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ داخلے کا نظام مضبوط ہو، ایک تاریخ ہو کہ فلاں تاریخ تک داخلے ہوں گے، اس کے بعد سال بھر نہیں ہوں گے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں مکتب کی اہمیت آئے۔ جیسا کہ اسکولوں میں ایک نظم ہوتا ہے کہ داخلے کی ایک تاریخ متعین ہوتی ہے اور ایک متعین تاریخ تک داخلے جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد سال بھر بند رہتے ہیں، مکتب میں بھی یہی نظم ہونا چاہیے کہ ایک متعین تاریخ تک داخلہ ہوں، اس کے بعد داخلے بند۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہوتے ہیں یہ مکتب پر تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں، ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، تھوڑا بہت وہ کام کرتے ہیں، مکتب کی خدمت کرتے ہیں اور وہی اصول و ضوابط کو توڑوا دیتے ہیں۔ تو ذمہ داران کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ مکتب کے ذمہ دار ہیں، آپ کے لیے اہم مکتب کے اصول ہیں، آپ کے لیے اہم یہ صاحب ثروت اور مالدار لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ اولیت دیجیے مکتب کے اصول و ضوابط کو۔ اسی طریقے سے کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں استاذ کسی طالب علم کو تنبیہ کرتا ہے، کسی بات پر ٹوک ٹھہکار کرتا ہے، طالب علم اور گھر والے ناراض ہو کر اس کو دوسری جگہ بٹھا دیتے ہیں اور دوسرے مدرسے والے ان کا خوب استقبال کرتے ہیں اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ داخلہ کرا لیتے ہیں اور بچے کو اپنے مدرسے میں داخلہ دے دیتے ہیں، جس سے یہ میسج قوم کو جاتا ہے کہ دوسرے مکتب کا یہ نظام غلط ہے، یہاں صحیح ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ درمیان سال میں کوئی طالب علم آئے اور اس کا داخلہ ناگزیر ہو تو ان کو چاہیے کہ پچھلے مکتب میں جہاں سے وہ پڑھ کر آئے وہاں سے تصدیق لائیں، یا تصدیق نہیں تو کم از کم فون پر رابطہ کریں یا کوئی بھی طریقے سے ان سے اجازت لیں کہ آپ کے یہاں سے ایک طالب علم آ رہا ہے، ہم اس کا داخلہ لیں یا نہ لیں۔ یہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مکاتب میں خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور مکتب کے نظام کو اللہ تعالیٰ منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مکاتب کو اللہ تعالیٰ خوب دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔